کس طرح سے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں، یا جو ہماری نفسیات ہے وہ اس کو کس طرح سے رسپانس کر سکتی ہے کم کرنے میں؟ بالکل، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو فار دس اپرچونٹی۔ ایکچولی ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بات کی تھی، ہم اسی پہ بات کریں گے کہ جو غصہ ہے یا اینگر ہے وہ ایک بیسیکلی ایموشن ہے، اور ایموشن اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھے ہوئے ہیں جو کہ ٹریگر ہو جاتے ہیں کچھ ایکسٹرنل یا انٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اینگر مینجمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے کی جا سکتی ہے۔ ہم نے اس میں جو پہلی ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی اپنے بچے کو اگر یہ کہیں گے یا دوسرے بندے کو ہم یہ کہیں گے کہ جی آپ نے آئندہ اس بات پہ غصہ نہیں کرنا، اچھے لوگ جو ہیں یا اچھے بچے ہیں جو ہیں وہ تو غصہ نہیں کرتے ہیں، تو یہ ایک نیچر کے خلاف بات ہو جائے گی کہ ان کے نیچرلی یہ ایموشن ہمارے اندر موجود ہے اور وہ ٹریگر ہو سکتا ہے۔ بس ہمیں انہیں یہ بتانا ہے، ہمیں انہیں ایموشنلی ان کی امپاورمنٹ پہ کام کرنا ہے۔ ایموشنل امپاورمنٹ یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو سپریس کرنے کی بجائے اس کے رسپانس کو کنٹرول کرنا سیکھیں، اور اس رسپانس کو اس طرح سے چینج کریں کہ اس کی وجہ سے جو ان پلیزنٹ کانسیکوینسز فیس کرنے پڑ رہے ہیں وہ چینج ہو جائیں انٹو دا پلیزنٹ کانسیکوینسز۔ اب اس میں یہ ہے کہ جیسے میں خود اگر اپنی بات کروں تو میرے حال ہے اس چیز پہ، میں نے اپنی ذات کے لیے بہت کام کیا، میں دوسرے لوگوں کو بھی ریکمینڈ کروں گی۔ میڈیٹیشن کا بہت زیادہ رول ہے۔ آپ جب فوکس ہوتے ہیں کسی چیز پہ، آپ اس کی کاز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ایکچولی سمجھنا تو یہ ہے نا، مجھے یہ نہیں بچے کو سکھانا کہ آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے، مجھے یہ سکھانا ہے کہ بچے کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اسے غصہ کس چیز پہ آ رہا ہے، اور وہ اس کی کاز کیا ہے، اس کاز کو وہ سمجھے اور اس پہ اپنا ایموشنل رسپانس جو ہے وہ ایک کنٹرول طریقے سے وہ جو ہے اس کو ایگزیبٹ کرے۔ اب میڈیٹیشن میں کیا ہوتا ہے کہ میڈیٹیشن ایک تو ہم بات کرتے ہیں نا اسلام میں میڈیٹیشن کی، مراقبہ یہ وہ تو چلیں بہت آگے کی بات ہے۔ ہم انیشلی بات کرتے ہیں کہ آپ میں سے یا میرے میں سے کوئی بھی انڈیویجول ایسا جسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، وہ صرف اس چیز پہ آج سے کام کرنا شروع کرے کہ آپ صرف 5 منٹ کے لیے جو ہے وہ میڈیٹیشن کریں۔ اب یہاں پر لوگوں کی ایک اور بڑی مسکنسیپشن ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میڈیٹیشن کے لیے تو باقاعدہ جو ہے وہ ایک بڑی کول اینڈ کام اور علیحدہ سے پلیس ہونی چاہیے جہاں پہ کسی قسم کی ڈسٹربنس نہ ہو، جہاں پہ آپ ایک خاص انداز کے اندر بیٹھیں گے اور پھر آنکھیں بند کر کے آپ جو ہے وہ اس چیز پہ کسی ایک نقطے پہ فوکس ہوں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ اور میں اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم 5 منٹ اپنے آفس میں نکال سکتے ہیں، اسی سیٹ کے اوپر آپ کمفرٹیبل ہو کر بیٹھ جائیں، کمفرٹیبل ہو کے بیٹھیں اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اب کرنا کیا ہے آپ نے، آپ ایک تو برید ان برید آؤٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک اچھا آپ کو احساس دے گا، لیکن جو مین چیز میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ارد گرد کی جو بالکل مائنیوٹ اگر ساؤنڈز ہیں، ویسے تو ہم ظاہر ہے کوشش کرتے ہیں کہ میڈیٹیشن وہاں پہ کریں جہاں پہ خاموشی ہے، لیکن ایون اگر کمرے میں خاموشی ہے تو اس وقت میرا پنکھا چل رہا ہے اس کی کوئی آواز ہوگی، میرا لیپ ٹاپ ہے یا میرا ڈیسک ٹاپ ہے اس کی کوئی آواز ہوگی، اسی طرح ارد گرد کوئی اور آواز ہوگی، تو ان آوازوں کے اوپر مجھے فوکس ہونا ہے۔ تو انیشلی مجھے یہ سیکھنا ہے کہ میرے ارد گرد ایکچولی کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ تو ہمیں یہ اویئرنیس لینی ہے کہ ہمیں اس ٹائم پہ پتا ہو کہ جس وقت میں ہم موجود ہیں اس وقت کو ہم صحیح طریقے سے انالائز کر سکیں کہ اس وقت کے اندر کیا کیا چیزیں کس کس طرح سے ہو رہی ہیں، اینڈ یو ول فیل کہ کچھ ہی دنوں میں جو ہے وہ آپ کی چیزوں کے اوپر فوکس ہونے کی اور ان کی کاز کو سمجھنے کی جو اہلیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ایک تو میں یہ ریکمنڈیشن ضرور دوں گی۔ سیکنڈ جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں حضرت علی کا قول ہے کہ لوگ ہمیں تکلیف نہیں دیتے، لوگ ہمیں دکھ نہیں دیتے، ان کے رویے ہمارے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہے، بلکہ ان سے وابستہ ہماری توقعات۔ اب وہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ایکچولی وہ ہمیں ہرٹ کرتی ہیں تو ہمیں غصہ آتا ہے۔ ہسبینڈ یہ چاہتا ہے جی میری وائف کو اس طرح سے ہونا چاہیے، تو میں نے تو بڑی دفعہ اسے کہا ہے کہ نہیں یہ ایسے نہیں، ایسے کیا کرو، یہ پھر بھی ایسے کرتی ہے۔ یا وائف یہ کہتی ہے کہ جو میرے ہسبینڈ کو ٹائم پہ آنا چاہیے، اسے میرا بڑا خیال رکھنا چاہیے، اسے مجھے اس طرح سے بات کرنی چاہیے، میں نے بڑی دفعہ بتایا ہے لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہو پا رہا۔ یا ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس بچے کو بڑی دفعہ سمجھایا ہے کہ بیٹے تم نے گھر میں اس طرح سے رہنا ہے، تم نے اس آواز میں بولنا
बोलना है, तुमने इस टोन में बात करनी है, तुमने घर आए बंदे के साथ ऐसे बात करनी है, लेकिन ये हमारी बात नहीं सुनता है। तो यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि अल्लाह ताला ने आपको जो कंट्रोल दिया है वो सिर्फ आपकी अपनी जात के ऊपर दिया है, आपके अपने जज्बात पे दिया है, आपकी फीलिंग पे दिया है, आपके इमोशन पे दिए हैं। लिहाजा मैं अपने इमोशंस को, मैं अपनी फीलिंग्स को तो सुधार सकती हूँ, मैं उन पे तो काम कर सकती हूँ, मैं उन्हें तो चेंज कर सकती हूँ, लेकिन दूसरा बंदा जो है उसको मैं ऑल टुगेदर चेंज नहीं कर सकती। लिहाजा हमें जो है वो स्ट्रेस का लेवल उस वक्त कम होता है, या एंगर का, जब हम खुद को चेंज करते हैं और उस पे फोकस होते हैं, रादर देन कि मैं ये कहूँ कि मुझे अपने हस्बैंड को चेंज करना है। तो मुझे उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना है कि वो एक इंडिविजुअल है, उसकी अपनी एक यूनिक जो है वो पर्सनैलिटी है, और उसकी पर्सनैलिटी के अंदर या उसकी आवाज के अंदर अगर कोई उतार चढ़ाव है, या वो तेज बोलता है या वो लाउड बोलता है बंदा, तो वो एक यूनिक पर्सनैलिटी है, वो मैं उसको ऑल टुगेदर चेंज नहीं कर सकती। तो हमें बजाय इसके कि हम दूसरे लोगों पे काम करें, हमें अपने ऊपर काम करना है। एक्चुअली हमारी ये इरेशनल थॉट्स होती है ना, हमें लगता है कि जी फलां बंदे को जो है हमेशा मुझसे इस तरह बात करनी चाहिए, तो मुझे खुद आइडेंटिफाई करना है कि ये मेरी एक इरेशनल थॉट है, और इसको मुझे रैशनल में चेंज करना है। और रैशनैलिटी क्या है कि जो बंदा जैसा है मुझे उसको वैसा एक्सेप्ट करना है। हाँ, मैं उसे कम्युनिकेट कर सकती हूँ कि आपकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, या आप इस अंदाज से नहीं इस अंदाज से बात करें तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन मैं उसको ये नहीं कह सकती कि उसको 100% चेंज होना है। तो हमें जो अपनी ये चीजें हैं इनको प्रेफरेंस में चेंज करना है। यानी मैं एक्चुअली हम क्या करते हैं, हमें गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि खामद बीवी से डिमांड करता है, पेरेंट्स बच्चे से डिमांड करते हैं, बच्चे वालिदैन से डिमांड करते हैं, हम सोसाइटी से डिमांड करते हैं, बॉस हमारे से डिमांड करते हैं, हम सुपरवाइजर से डिमांड करते हैं। तो हमें करना क्या है कि इस डिमांडिंग एटीट्यूड को चेंज करना है इनटू द विश या प्रेफरेंस। यानी मैं ये ख्वाहिश तो कर सकती हूँ कि ये एक बंदा मेरे साथ इस तरह से बिहेव करे, या ये इस तरह से बोला करे, लेकिन मैं उसको सिर्फ प्रेफरेंस ये मेरी हो सकती है, ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन मैं उसको बदल नहीं सकती। बिल्कुल इसी तरह से कई दफा ये होता है कि हम जो है वो इतना इलॉजिकल, इतना इरेशनल सोच रहे होते हैं कि हम डिमांड्स के साथ साथ हमें लगता है कि अच्छा ये हो गया तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड द लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, जो हमेशा गुस्से का, लड़ाई झगड़े का और समाजी रवैयों में जो है वो बुराई का या एक किस्म की डिस्टरबेंस का एक सोर्स बनता है। यानी लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस ये होती है कि ये ऐसा करेगा या ऐसा करेगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो इस लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस को हमें चेंज करना है इनटू द हाई फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस। और हाई फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस में हम कैसे इसे चेंज कर सकते हैं? हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। जब उसने अशरफुल मखलूकात बनाया है तो उसने हमें ये वादा भी किया है कि जी मैं आपको आपकी बर्दाश्त से ज्यादा नहीं आजमाऊंगा, या मैं किसी नफ्स को उसकी बर्दाश्त से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। तो ये हर्डल या ये परेशानियां या ये एटीट्यूड या ये रवैये जिन पे मैं परेशान हो रहा हूँ या जिन पे मैं गुस्सा कर रहा हूँ, जिनको मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। हाँ, मुझे इसके लिए उनकी चेंज पे काम करना है, मैं लोगों को गाइड कर सकता हूँ, मैं लोगों को काउंसल कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे से ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी, या मेरा हस्बैंड जो है वो लेट आएगा तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा।